نوجوان احباب ہمیں داغ مفارقت دے گئے، جن میں سرفرست علامہ حافظ غلام گوشت صاحب، آپ بھی ہمیں چھوڑ گئے۔ میرے دوست مصری خالد محمود صاحب، جناب سابق صدر میلاد کمیٹی یعقوب اختر بٹی صاحب، عمران رفیق منگرال صاحب، اور ابھی چند مہینے پہلے بڑا ہی نوجوان خوبصورت ہمارا بھائی جو یہاں پہ جس کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ اس کے ہاتھوں میں تو گلاب کے پھول شاپنگ بیگ ہوتا تھا، وہ سارے آنے والے اسٹیج پہ مہمانوں پہ پھول پھینکتا رہتا تھا، وہ پھول سا چہرہ بھی آج ہم سے جدا ہو گیا کچھ ماہ پہلے۔ میری مراد سے ظہیر الدین بابر، آج ان کے بچے ماشاءاللہ ان کے تربیت یافتہ بچے یہاں پر ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ حاضرین میں سے اسٹیج میں جتنے بھی ہمارے احباب تشریف فرما ہیں، جتنے ان کے لواحقین اس دنیا سے چلے گئے، اہلیان کڑیاں والا کے جتنے احباب اس دنیا سے چلے گئے، اللہ پاک آج کے دن کے صدقے ان کے درجات بلند فرمائے۔ میں اپنی تمام صحافی برادری کا، میڈیا کا، اپنے تمام پولیس کے جوانوں کا، تمام ایجنسیز کا اور ہمارا ادارہ 1122 اور اس کے علاوہ کڑیاں والا کے جتنے بھی احباب یہاں پر تشریف فرما ہیں، انتظامی فرائض سر انجام دے رہے ہیں، میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اب مختصر سے وقت کے لیے یعنی اعلامیے کے لیے، مزید بیانیے کے لیے میں دعوت سخن محبت دوں گا پیر طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ حافظ عبدالرشید اویسی صاحب، خلیفہ مجاد آستانہ عالیہ بریلی شریف، آپ سے ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں۔ اس کے فوراً بعد انشاءاللہ کھانے کا انتظام ہے، اور بھی بہت سارے لوازمات ہیں۔ آپ سب اب آپ تشریف رکھیں، نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آج نعرہ ختم نبوت۔ یا رسول اللہ لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اللہ کا شکر ہے، مرکزی آج خصوصی طور پر نشست ہے جماعت اہل سنت پاکستان حلقہ کڑیاں والا، میلاد کمیٹی حلقہ کڑیاں والا کے زیر اہتمام جماعت کے تمام چھوٹے بیٹھ جائے یار متعلقین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جتنے آستانے علماء، شیوخ، قرب و جوار سے حضرات تشریف لائے، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ موسمی حالات آپ کے سامنے ہیں، اور ان حالات کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ گجرات کی نہیں بلکہ پوری ڈویژن گجرانوالہ بلکہ پنجاب کی سب سے بڑی ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد شہر میلاد کڑیاں والا میں ہو رہا ہے۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ جماعت اہل سنت حلقہ کڑیاں والا کے جتنے بھی عہدیداران ہیں، معاونین ہیں، ہم جولی پھیلا کے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ 2 دن پہلے جو اس پارہ کی حالت تھی، آپ سے پہلے بھی عرض کیا گیا کہ تمام کیا، بلکہ مجھے صاحبزادہ عبدالوہاب صاحب فرما رہے تھے کہ یہاں پر اتنا انتظام کیا گیا، ریت اور اس قسم کا کیرا وغیرہ بچھایا گیا، بہت محنت کی گئی۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ جو لوگ کام کرنے والے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور یہ مذموم نہیں بلکہ دین اسلام میں بھی یہ محبوب ہے، اور اسلام اس چیز کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں صاحبزادہ عبدالمصطفیٰ منہاج صاحب، پروفیسر عبدالرزاق صاحب، صاحبزادہ عبدالوہاب صاحب، اور بالخصوص
شیخ برادران خاندان شیخ مشتاق علی گوگا صاحب، شیخ عدنان صاحب اور شیخ عبدالرزاق قادری صاحب اور ان کا سارا خاندان، یہ میلاد شریف کے حوالہ سے جس قدر ان کی خدمات ہیں، ہم انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، سیلوٹ پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم نے جزائے خیر عطا فرمائے۔ ویسے تو 10 منٹ بھی ان کو خراج عقیدت پیش کیا جائے تو یہ کم ہے، بہرحال یہ ہے کہ اللہ ہی انہیں جزا عطا فرمائے، اللہ پاک ان کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرمائے، اور جو بچے دن رات کوشش کرتے رہے، میں دیکھتا رہا، اللہ پاک انہیں بہت ساری جزائیں عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت امن والے لوگ ہیں، اتحاد والے لوگ ہیں، ہم گولی اور گالی پر یقین نہیں رکھتے۔ ہم اہل سنت و جماعت کے حوالہ سے یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ملکی طور پر یا انٹرنیشنل طور پر جو سب سے بڑی چیز خرابی کا سبب بنتی ہے وہ مقدسات کی بے ادبی ہے، وہ مقدسات کی گستاخی ہے۔ ہم اہل سنت کہتے ہیں کہ کوئی کسی مسلک سے ہو، کوئی کسی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، ٹھیک ہے، اس کی اپنی سوچ ہے، اس کا اپنا عقیدہ ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی ہستی کا ذکر کیا جائے، کسی ہستی کا نعرہ لگایا جائے، وہ اس شخص کی اپنی مرضی ہے، اس کی اپنی سوچ ہے کہ وہ سیدنا صدیق اکبر کا نعرہ لگاتا ہے یا نہیں لگاتا، وہ مولا کائنات حیدر کرار کا نعرہ لگاتا ہے یا نہیں لگاتا، وہ سیدنا امیر معاویہ کا نعرہ لگاتا ہے یا نہیں لگاتا، کسی ہستی کے بارے میں بھی وہ ذکر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ ہم اہل سنت کہتے ہیں تم ذکر کرو یا نہ کرو، کسی بھی ہستی کی بے ادبی نہ کرو، کسی بھی ہستی کی گستاخی نہ کرو، کیونکہ جب گستاخی کی جاتی ہے تو پھر یہ ساری کی ساری خرابیاں لازم آتی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، حالت کا تقاضا ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں اور غور کریں۔ ملک میں بھی امن اس چیز سے ہی آ سکتا ہے، اور ملک کے اندر بھی امن و شانتی کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے کہ جب ہم بے ادبی کو روکیں گے، گستاخی کو روکیں گے۔ ہم اس پلیٹ فارم سے اسی لیے آج اعلامیے کے طور پر یہ عرض کر رہے ہیں، میں جماعت اہل سنت حلقہ کڑیاں والا کے کارکنان اور جتنے رہنما ہیں، صاحبزادہ عبد المصطفیٰ مہناز صاحب، شیخ مشتاق علی گوگا صاحب، صاحبزادہ عبد الوہاب صاحب اور جتنے علماء کی ٹیم ہے، ان سب کی تائید حاصل کرتے ہوئے اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بے ادبی اور گستاخی کا جو دروازہ ہے جب تک کھلا رہے گا امن نہیں ہوگا۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک بندہ ہے آج دنیا میں جسے مرزا محمد علی جیلمی کہا جاتا ہے، وہ جب بھی بولتا ہے صحابہ کے متعلق چاہتا۔ میں اس پلیٹ فارم سے ان شیوخ کی، ان سادات کی اور ان بزرگوں کی تائید حاصل کرتے ہوئے آپ کی تائید بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو جو بے ادب ہوں، گستاخ ہوں، انہیں کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ آپ یہ اداروں کا کام ہے کہ انویسٹیگیشن کریں۔ آپ علماء کی کمیٹیوں میں سرکاری مولوی اور سرکاری پیر نہیں، غیر جانبدار جو علماء حقہ ہیں ان کو بٹھا کر اس بات کو سمجھا جائے یہ چھوٹا مسئلہ نہیں۔ سرکار کی بے ادبی جب ہوتی ہے، آسمان پھٹنے لگتا ہے، زمین پھٹنے لگتی ہے، عذاب آتے ہیں سرکار کی بے ادبی سے اور سرکار کی گستاخی سے۔ تو اس لیے موصوف جو جس کا میں ذکر کیا ہے، یہ ایسا بندہ ہے جس کا ماضی دیکھیں، جس کے کلپس دیکھیں، جن کے سارا سسٹم دیکھیں۔ ہم کوئی بے جائے اس کی تنقید یا ایسا سلسلہ نہیں کر رہے۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اہل سنت و جماعت کا کیا سوچ اور کیا معیار ہے، تو اس لحاظ سے ہم کہنا چاہتے ہیں ادارے فوراً نوٹ کریں کہ مرزا محمد علی جیلمی، اس بندے نے جو سرکار کی گستاخی کی ہے، سینکڑوں شیوخ الحدیث فتویٰ دے چکے ہیں، سینکڑوں علماء فتویٰ دے چکے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ادارے فوراً 295C کے حوالہ سے بالکل کوئی بھی نرمی یا اس انداز سے ہم سمجھتے ہیں کہ ادارے بھی ملک کے ساتھ
وفا ہیں اور ہمارے سارے ادارے ملک کے ساتھ وفاداری کا اظہار کرتے ہیں، سچے مخلص لوگ ہیں ہمارے اداروں میں، تو امن کے لیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی زبان بندی کی جائے، اور اگر اس لحاظ سے کوئی بھی سلسلہ ہے تو فوراً سزا دی جائے، اور بالخصوص جو سرکار کی گستاخی کی گئی ہے۔ اور اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ صحابہ کی بے ادبی اور صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں جو گستاخی کا پہلو کیا گیا اور بے ادبی کی گئی، اس پر بھی فوراً ایکشن ہونا چاہیے۔ یہ دیکھو صحابہ یا اہل بیت یا کسی مرزا محمد علی چیلمی کو ہونی چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کسی کو پکڑ کر گستاخ بنانا چاہتے ہیں، نہیں، شریعت کا حکم ظاہر پہ لگتا ہے۔ اب جو بولا گیا ہے یا جس طرح وہ بولتا ہے یا جس طرح بے ادبی یا گستاخی کا سلسلہ کرتا ہے، میں اس پر مقتدر سامعین حضرات یہ بات بڑی محبت سے عرض کرنا چاہوں گا کہ شروع سے لے کر مسئلہ توحید کا نہیں، مسئلہ تعظیم کا ہے۔ سب سے پہلے بابا جی آدم ہیں اور سب سے پہلا دشمن ابلیس ہے۔ نہ بابا نیا ہے نہ دشمن نیا ہے۔ سب سے پہلے بابا جی کے متعلق اللہ نے جب فرمایا کہ ان کی تعظیم کی جائے، سجدہ کیا جائے، تو سب سے پہلے دشمن نے کیا بیانیہ دیا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں مٹی سے پیدا ہوا ہوں، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، یہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، میں اسے سجدہ کروں، یہ بابا تو شاید کوئی نہیں۔ تو اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات جو اصل کا بیانیہ ہے وہی نسل کا بیانیہ ہے۔ اس لحاظ سے ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، توحید پر مسئلہ نہیں بنا، سجدہ کرایا تو کیا، عبادت کی تو کی، تبلیغ کی تو کی، سارا کچھ ہوا، لیکن جب تعظیم کی بات آئی تو تعظیم نہ کی۔ پتہ چلا شروع سے پرابلم ہے، شروع سے پرابلم ہے۔ توحید پر یہ مسئلہ نہیں بنائیں گے، تعظیم پر مسئلہ بنائیں گے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ کسی کی تعظیم کے حوالہ سے کوئی تعظیم کرے یا نہ کرے، یہ ہستیاں محتاج نہیں، بے ادبی نہیں ہونے چاہیے، گستاخی نہیں ہونی چاہیے، یا اس الفاظ سے کوئی ایسا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دو باتیں میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر میں ختم نبوت کے حوالہ سے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، وقت کے دامن میں مجھے اندازہ ہے کہ گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ میلاد اور ختم نبوت یہ جسم و روح کی طرح ہے۔ میلاد منانا اصل میں عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہے۔ میلاد جو بندہ مناتا ہے وہ عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ میلاد کی خوشی کا مطلب کیا ہے؟ جو 12 ربیع الاول کو اللہ نے نعمت دی وہ آج بھی موجود ہے۔ خوشی نعمت کے ہونے کا احساس ہے اور غم نعمت کے چلے جانے کا احساس ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ خوشی ہے کہ وہ نبی، وہ سرکار، وہ محبوب جو اللہ نے ہمیں دیے تھے ان کی نبوت موجود ہے اور وہ نعمت موجود ہے۔ تو اس لحاظ سے مرضی کیا چاہتا ہے؟ مرضی چاہتا ہے کہ غم کیا جائے اور سیٹ خالی ہو، کیونکہ مرضی کا بیان یہ ہے سیٹ خالی ہوگی تو نئے کو بٹھائے گا۔ خوشی کا مطلب یہ ہے کسی نئے کی ضرورت نہیں، ہمارے تو ہیں۔ حضرات اس اعتبار سے میں آپ کو سادہ جو جریڑی لگانے والا بندہ ہے اس کے لیے بھی یہ ایک پیغام چھوڑنا چاہتا ہوں کہ دیکھو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو سمجھ میں نہ، یہ کلمہ شریف کا ترجمہ ہی مسئلہ حل کر دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول تھے۔ اگر آپ یہ ترجمہ سمجھتے ہیں اور کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے ایک مرتبہ ہیں کہیں تاکہ آپ کی آواز دور جائے، محمد اللہ کے رسول، محمد اللہ کے رسول۔ تو جب ترجمے میں ہیں عقیدے میں تھے کیسے آیا ہے؟ میں خوشی ہے، خوشی کا اظہار ہے،
میری والدہ تھی. غم کی کیفیت ہے. جب نعمت چلی جاتی ہے تو غم ہوتا ہے, نعمت ہو تو پھر خوشی کا اظہار ہوتا ہے. نوکری ہے, جائیداد ہے, عزت ہے, مقام ہے, مرتبہ ہے, یہ خوشی ہے. تو ہم کہنا چاہتے ہیں محمد اللہ کے رسول, تو جب ہیں تو غم کس چیز کا؟ یہ اصل میں مرضی چاہتا ہے کہ یہ امت کو پیغام ملے کہ وہ تھے, وہ چلے گئے, لہذا نئے کی بھی ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں او مرضیو دفع ہو جاؤ, ہمیں کسی نئے کی ضرورت نہیں, ہمارے تو محبوب ہیں. آپ حضرات کی محبت ہے یہ, اور یہ نعرہ جو کافی دیر سے آپ لگا رہے ہیں, اگر ہم سب اجتماعی طور پر, چونکہ کل 7 ستمبر ہے, مولانا شاہ احمد نورانی کی قبر پہ اللہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے, عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی کی قبر پر اللہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے. ان حضرات کو سلامی دیتے ہوئے ہاتھ اٹھا کے ختم نبوت کا نعرہ لگائیں, تاکہ 2-3 باتیں رہ گئی ہیں وہ میں عرض کروں. تاجدار ختم نبوت, اس طرح نعرہ لگانا. میرا تو آج وجد دل کر رہا ہے کہ وجد کریں, کیوں یہ 1500 سالہ جشن ہے, اور مجھے تو پکا یقین ہے کہ 1600 سالہ جب ہوگا میں نہیں ہوں گا, 100 سال بعد میں 1400 سالہ جشن. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. حضرات غور فرمائیے گا, میں صرف اتنا عرض کر رہا تھا کہ 1400 سالہ جب جشن ہوا تھا, کون کون تھا جو 1400 سال 100 سال پہلے جشن ہوا, 1400 سالہ, آج 1500 ہے نا, کون کون تھا؟ میرا خیال ہے کوئی بندہ نہیں ہوگا. تو جب 1600 سالہ ہوگا, کوئی نہیں ہوگا, تو پھر آج ہم کیوں نہ وجد کریں کہ ہماری قسمت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جاگتے ہوئے حضور کا 1500 سالہ جشن دیکھ رہے ہیں. تو پھر ہاتھ اٹھا کے وجد کرو, سرکار کی آمد, حضور کی آمد, آقا کی آمد, آقا کی آمد, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. بات سمجھنے کی کوشش کریں, میں مختصر کر رہا ہوں کہ میلاد شریف کی خوشی اصل میں عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہے. عقیدہ ختم نبوت پر پیرا ہے میلاد شریف کی خوشی, کیونکہ میلاد شریف کے اندر یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ حضور کی صورت میں جو اللہ نے نعمت عطا فرمائی وہ اللہ کے فضل سے موجود ہے. اس لیے ہم پورا سال بالعموم اور بالخصوص ربیع الاول میں خوشی کرتے ہیں. دوسرے نمبر پر مقتدر سامعین حضرات, یہ بات بھی بعض دفعہ سامنے آ جاتی ہے, میں ایک جملے میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں. میلاد شریف جھنڈیاں لگانا, چراغاں کرنا, یہ سارا یہ اصل میں حضور کی تعظیم کا اظہار ہے, حضور کی تعظیم ہے, اور تعظیم مصطفیٰ اصل دین ہے, اصل دین ہے, دین کی اصل حضور کی تعظیم ہے. تو اس لحاظ سے تعظیم پر اگر کوئی خرچ ہو جائے تو وہ فضول خرچی نہیں ہوتی. جیسے کعبۃ اللہ شریف کا غلاف ہے, پوری دنیا میں خدا کے گھر ہیں, لیکن کعبے پر جو غلاف ہے اربوں ریال اس پہ خرچ ہوتے ہیں. سعودیہ والوں کو مشورہ دیا جائے کہ آپ یہ ریال 1 سال رہنے دیں, غریبوں کی بچیاں شادی کر دیں یا دیگر کام کر دیں, تو وہ کہیں گے ہم کرتے ہیں. لیکن اصل یہ ہے کہ ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں خدا کے گھر ہیں, لیکن کعبے جیسا کوئی نہیں ہے, کعبے جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ کی کتابیں پوری دنیا میں موجود ہیں, لیکن قرآن پہ غلاف ہے, تو اعلان یہ ہوتا ہے کہ کتابیں تو ساری ہیں لیکن قرآن جیسا کوئی نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں جیسے پوری دنیا پر خدا کے گھر ہیں, کعبے جیسا کوئی نہیں ہے, کتابیں ہیں, قرآن جیسا کوئی نہیں ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک قیامت تک بچے پیدا ہوئے ہوتے رہیں گے, لیکن جو 12 ربیع الاول کو آیا ایسا بچہ کوئی نہیں ہے. تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, مکی کی آمد. اگر ہو سکے تو میری اس بات پر آپ ہاتھ اٹھا کے کہیں کہ جو 12 ربیع
बच्चा, उन जैसा बच्चा, उन जैसा बच्चा। ये उनकी ताज़ीम के लिए झंडियां हैं, उनके अदब के लिए ये चरागा है। ये सारे का सारा सिलसिला ताज़ीम है और ताज़ीम असल दीन है। तो इस लिहाज से मुक़्तदर सामीन हज़रात, आखिर पर मैं ये बात भी आपके सामने रखना चाहूँगा और पूरी मोहब्बत के साथ रखना चाहूँगा कि मिलाद शरीफ के जो तकाजे हैं हमें उन्हें भी मद्देनज़र रखना है। उनके लिए भी हमने कोशिश करनी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की ज़ात की शरीयत नाफिज हो जाए, हुजूर की इत्तबा और इताअत हो जाए। और आखिर पर जो सबसे मैं समझता हूँ ज़रूरी बात है, जैसे साहबजादा अब्दुल मुस्तफ़ा मिनाज साहब ने आज बहुत मर्दाना जो है वो एलामिया पेश किया। मैं समझता हूँ कि इनकी इस दलेरी से पता लगता है, माँ दूध पिलाती थी तो दुरूद पढ़ के पिलाती थी। अल्लाह इनकी वालिदा साहबा की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। और दीगर जो हज़रात हैं कोशिश करने वाले हैं, मैं सिर्फ अर्ज करना चाहूँगा, ये बड़े ध्यान से आपने कादियानी के काफिर होने में शक नहीं, ये मसला तो आपको पता है। सबसे खतरनाक क्या है? सबसे खतरनाक है कि मरज़इयों से ताल्लुक़ रखना, उनसे सलाम दुआ रखना, उनसे लेन देन रखना। आज सारे इंशाअल्लाह इस बात की तईद करोगे कि इंशाअल्लाह जान तो जा सकती है, ये हाथ मरज़ई से नहीं मिल सकता। क्या सारे हाथ उठा के ये तईद करते हैं? ये हाथ उठाने से हुजूर खुश हो रहे हैं, ओ हुजूर खुश हो रहे हैं। ये जान तो जा सकती है, हाथ मरज़ई के हाथ में नहीं आ सकता, हाथ मरज़ई के हाथ में नहीं आ सकता। और मेरे हाथ से अगर मोहब्बत है तो सरकार के लिए, नफरत है तो सरकार के लिए। ये सारा पैगाम एक जुमले में अगर मैं समेटना चाहूँ और गुफ्तगू को मैं ख़त्म करना चाहूँ तो फिर मैं ये कहूँगा, एक जुमला जो बरेली शरीफ वालों ने कहा, उन्हें जाना। यार वैसे जज्बा ऐसा होना चाहिए और आपका जज्बा आज सैल्यूट पेश करते हैं। दिल करता है कि मैं आपके हाथ चूमूं, अगर हाथ ऊपर करें तो मैं आपको आई लव यू कहूं। जितने लोग यहाँ हाजिर हुए हैं सारे हाथ ऊपर करो और हाथ आप सबको आई लव यू है। गड़िया वाला जिंदाबाद, सरहाली शरीफ जिंदाबाद, आसम शरीफ जिंदाबाद, जिंदर शरीफ जिंदाबाद, जंगी शरीफ जिंदाबाद, गुरहान शरीफ जिंदाबाद, डोडा शरीफ जिंदाबाद। ये हमारे मशाइख की मेहनतें हैं, ये इनकी कोशिशें हैं। तो हजरात इस लिहाज से हाथ ऊपर रखे, हाथ ऊपर रख के आज अहद करना है कि इंशाअल्लाह जो मरज़ई का यार है वो गद्दार है, वो गद्दार है, वो गद्दार है। हमारी शरीयत कहती है जो मरज़ई से मिले उसको समझाएंगे, अगर फिर भी न छोड़े तो हम उससे भी ताल्लुक तोड़ेंगे। और ये वजह क्या है? हाथ उठाए, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया पीर सैयद मुदस्सिर चंचल साहब आपसे मुल्तमिस हैं कि आप दुआ फरमाएं और बिलखसूस जो हमारे सलाब के मुतासरीन हैं उनके लिए खूसी दुआ होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इससे पहले भी सलाब मुतासरीन के लिए कुछ खिदमत सर अंजाम दी हैं, तो अभी इंशाअल्लाह उसका दूसरा जो हमारा टर्म है वो हम 9 तारीख से शुरू कर रहे हैं। तो ये सारे मामला अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قوم من الأحوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مولاي واسع الكرم. ثم الرجال أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یا میرے مولا جو خود کلام پاک پڑھی ہے، جو کلام پاک پر ملت کی گئی ہے، یا میرے مولا جو پوری محفل
فرما کے سجائی گئی ہے یا اللہ پاک کو لنگر سے پکیا گیا ہے یا اللہ پاک سب کو تھوڑی بارگاہ دے وچ پیش کرنا قبول تے منظور فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے وچ پیش کرنا قبول تے منظور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے قبلہ والدین کریمین طیبین طاہرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سلام اللہ علیہ دی بارگاہ میں پیش کرنا قبول تے منظور فرمایا یا میرے مولا میرے کریم آقا علیہ السلام کے سب دینا تمام اولیاء اکرام کو مبین کی کلاکچری ہزار کر یہ بارگاہ میں پیش کرنا قبول تے منظور فرمایا یا میرے مولا میرے کریم آقا علیہ السلام کے تمام صحابہ اکرام صحابیات تابعین تبع تابعین دی بارگاہ میں پیش کرنا قبول تے منظور فرمایا یا میرے مولا تمام شہداء اکرام شہداء کربلا جنگ احد جنگ بدر جنگ خندق جنگ حنین جنگ یرموک جنگ یمامہ اور دیگر تمام غزوات میں جتنے بھی شہداء اکرام ہیں خصوص سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ ہی اولاد پاک یا میرے مولا بھی خصوص امام جان العابدین رضی اللہ تعالیٰ مولا نے مشکل کشا شریف کرم اللہ وجہ دی دیگر اولاد پاک کی بارگاہ میں پیش کرنا قبول تے منظور فرمایا یا میرے مولا تمام اولیاء اللہ کی بارگاہ میں خصوص یا میرے مولا پیرا دے پیر محبوب سبحانی سید شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد میرے قبلہ والدین پیر و مرشد سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے تمام خاندان دے راپا کو پیش کرنا قبول کو منظور فرمایا یا میرے مولا ساڈے سید و دعات میں جتنے بھی اولیاء اکرام بیٹھے رہے بالخصوص کی بلا عالم حضرت پیر نصیب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیر والی حسین سرکار ماما جی محمود شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا میرے مولا شاہ ابراہیم سرکار یا میرے بالخصوص یا میرے مولا جنہوں نے اس جلوس پاک کی ابتدا کی کسی بابا جی محمد شاہ سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا اللہ پاک آپ کے والدین بابا جی سید سیدل شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے سب تمام خاندان درا پاک میں پیش کرنا یا میرے مولا جو بھی آپ کے نسل پاک دے جو بھی چھوٹے بڑے اس دنیا فانی میں چلے گئے یا اللہ پاک سب کو عزت عظیم عطا فرمائے سب کے درجات بلندی عطا فرمائے قبراں روشن تے منور فرمائے تحت نگاہ کشادہ فرمائے یا میرے مولا حاضرین دعا دے جتنے بھی چھوٹے بڑے والدین وچوں اولاد وچوں بہن بھائیاں وچوں عزیز و اقرباء وچوں دوستاں وچوں سنگیاں وچوں میرے جتنے پیر بھائی حاضر دعا دے جتنے بھی پیر بھائی پیر کر میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی تمام امت حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے آج تک جو بھی مومن مسلمان مسلمات حالت ایمان دے وچ گئے نے بالخصوص یا میرے مولا میرے قبرستان دے شاہ ابراہیم سرکار بابا جی پیر سرکار اور بڑے والا قبرستان جتنا دے وچ جتنے بھی مقصود جو حالت ایمان دے وچ گئے یا اللہ پاک سب کو اجر عظیم عطا فرمائے یا میرے مولا اپنے حبیب پاک کی سیدنا رحیم و کریم جتنے بھی بیمار نے حاضرین دعا دے حاضرین دعا دے خانہ جتنے بھی منو بیمارہ لکھے ہیں جتنے بھی علماء کرام پیران اعظام اتنے بیٹھے ہیں تشریف فرما یا اللہ پاک جنہوں نے بیماروں نے دعا واسطے جسم یا اللہ پاک سے کم علاج عطا فرمائے جنہوں نے اولاد واسطے جسم لے کے سارے اولاد عطا فرمائے یا اللہ پاک جتنے سارے بچے پردیس دے جڑے اس محفل پاک کا یا اللہ پاک اہتمام کرتے ہیں لنگر شریف کے وچ اپنا حصہ پیش کرتے ہیں یا اللہ پاک جتنے بھی میں بالخصوص یا اللہ پاک میرے برادر عبد المناص صاحب عبد الوہاب صاحب اور شیخ مشتاق علی گوگا عبدالرزاق یا اللہ پاک سب دے وچ بامی اتفاق بھی عطا فرمائی رکھیو محبت بھی عطا فرمائی رکھیو اور انہاں بچیاں دے رزق حلال طیب خدای دی برکت بھی عطا فرمائی رکھیو یا اللہ پاک انہاں دے بچیاں دی حاضرین دعا سب دے میرے حاضرین دعا دی تمام دے بچیاں دی دینی دنیا کی ساری باقی پریشانیاں بیماریاں دکھ تکلیفاں دور فرمائی رکھیو یا میرے مولا جتنے بچے سارے پردیس دے وچ اس پورے دے یا اللہ پاک سب دی خیر فرمائے سب دے اپنا کرم فرمائے یا اللہ پاک جتنے بھی سارے اس وقت مشکلات کا شکار نے سلام ادگان پائی یا اللہ پاک انہوں نے اپنے خزانہ غیب کو مدد عطا فرمائے یا اللہ پاک انہوں نے خزانہ غیب کو مدد عطا فرمائے یا اللہ پاک سارے فلسطینی بھائیوں تے بھی اپنا رحم تے اپنا کرم اپنا فضل اپنی مہربانی اپنی عطا فرمائے سارے کشمیری بھائیوں تے بھی اپنا کرم تے فضل فرما کے یا اللہ پاک انہوں نے اپنی آزادی نصیب فرمائے یا اللہ پاک ساڈا سب دا آمنا بہنا سرکار دی
اس محفل پاک دے وچ حاضر ہونا انہوں اپنی بارگاہ دے وچ قبول تے منظور فرما کے یا اللہ پاک سب نے اجر عظیم عطا فرمائے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرب وقنا عذاب المرض وقنا حساب الميزان یا میرے مولا نہ ظالم کریو نہ ظالموں دے بس پائے آپ حفاظت فرمائے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی رکھیے یا میرے مولا رکھیے شان نال تے ہماری ایمان نال سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین